السلام علیکم۔ مولانا شمس الحق قائدآبادی کے درس قرآن و حدیث کے سلسلے کا 19 دسمبر 2020 کا درس حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ لہو الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ حضرات محترم، سیرت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضمن میں دروس قرآن و سنت کا سلسلہ وار بیان آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق و منت سے مدنی زندگی کے ابتدائی حالات و واقعات اور اس کے بعد سن 4 ہجری تک مختلف احکام و مسائل، مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد حکم اذان اور حکم رمضان اور اسی طرح جمعہ کی نماز کا قیام، مسجد نبوی کی تعمیر،
اور ابتداً مشرکین پر رعب ڈالنے کے لیے چند چھوٹی چھوٹی مہمیں اور غزوات، پھر اسی طرح معرکہ بدر ہے، پھر اسی کے نتیجے میں غزوہ احد ہے، اور اس دوران یہود کے بعض قبائل کو جلا وطن کرنا ہے۔ پھر انہی سابقہ جنگی حالات کے پیش نظر غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کی شروعات ہیں۔ یہاں تک ہم نے اپنی گفتگو کو مکمل کر لیا ہے۔ آپ یہ سن چکے ہیں کہ غزوہ احزاب ایک بہت بڑی آزمائش ثابت ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن جس طرح غزوہ بدر کے اختتام پر آپ نے سنا کہ کبھی قربانی لی جاتی ہے اور کبھی قربانی کا انداز ہی قبول کر لیا جاتا ہے، غزوہ بدر میں عملی طور پر صحابہ کرام کی قربانیاں پیش ہوئی ہیں، لیکن اس کا رعب اور اس کا دبدبہ بظاہر وہ زیادہ ہے، لیکن عملی قربانی کم ہے۔ پھر غزوہ احد میں عملی طور پر قربانی زیادہ ہے کہ 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے، اس میں جو کفار قریش کا اور دشمنان اسلام کا جو وقتی طور پر ایک ہیبت ناک انداز اہل مدینہ کے سامنے آیا، اس میں مختصر جماعت کا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈٹ کے کھڑے رہنا اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کی عزم و ہمت کو باقی رکھنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ حالانکہ یہ حملہ آپ یہ سن چکے ہیں کہ یہ عام حملہ نہیں تھا، یہ نیٹو افواج کا حملہ تھا، اس لیے کسی کا نام احزاب ہے، اور احزاب کہا جاتا ہے کئی جماعتوں کو۔ یہ اتحادیوں کا حملہ تھا مدینہ کی مختصر سی ریاست کے اوپر، اور ارادہ بھی یہ تھا کہ اس ریاست سے ابھی اعلاء کلمت اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے، اس کو یہیں دب جانا چاہیے، یہیں پر اس کا الیاذ باللہ گلا گھونٹ دینا چاہیے تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھ سکے، یہ ریاست پنپ نہ سکے، اور چند جماعتوں کی بس کی یہ بات ہی نہیں ہے، ایک دو قبیلے ان سے ٹکرا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹکرا کر وہ شکست کھا چکے ہیں، صرف قریش کے بس کی بات نہیں ہے، اور پیچھے ذہن جو کارآمد تھا اس کے لیے، جو چل رہا تھا ذہن، کار فرما تھا جو ذہن، وہ یہودیت کا ذہن تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک اتحاد قائم کیا۔ حیی ابن اخطب اور سلام ابن مشکم جو یہود کے بڑے سردار ہیں، یہ اپنے ساتھ 20 معزز یہودیوں کا ایک وفد لے کر گئے ہیں، ایک ایک قبیلے کی منت سماجت کی، اور یہ کہا کہ جب تک سارے مل کر یکبارگی اس مشترکہ خطرے کو ختم نہیں کرو گے، یہ خطرہ ہماری سرحدات تک پہنچتا رہے گا، اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی اور ان لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ بنو فزارہ، بنو سلیم، قریش، احابیش، بنو غطفان، اور خود یہود کے قبائل جن میں بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، یہ سارے مل کر جس وقت مسلمانوں کے خلاف آئے لڑنے کے لیے، تو ان کی تعداد
یعنی محاربین کی، مقاتلین کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی۔ اور یہ اس زمانے میں کہنا آسان ہے ہزاروں کی تعداد میں فوج، اس زمانے میں لڑنے کے لیے ہزاروں کی تعدادوں میں عموماً فوجیں نہیں جایا کرتی تھی، اور 10,000 کا عدد ایک بہت بڑا عدد ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ اور یہ 10,000 وہ ہیں جو مقاتلین ہیں، لڑنے والے ہیں، جوان ہیں، 10,000۔ مقابلے میں مدینہ میں رہنے والے لوگ کتنے ہیں؟ ان کی کل آبادی وہ 6-7 ہزار سے زائد نہیں ہے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، ضعیف، معذور سارے شامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مدینہ میں جتنے لڑ سکنے کے قابل لوگ تھے، ابھی تک چونکہ منافقین بھی مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، تو لازم ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو لے لیا گیا، جمع کیا گیا۔ اس اعتبار سے کل تعداد 3,000 آپ اکٹھی کر پائے، اور مقابلہ 10,000 کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ آپ کو خبر ملی، آپ نے اس پہ مشورہ کیا، اور گزشتہ درس میں آپ پورا وہ نقشہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح آپ نے مدینہ کے قدرتی حصار جو تھے ان سے کام لیا آپ نے، اور صرف ایک سمت باقی بچ گئی۔ دو طرف تو وہ پتھریلی زمین ہے جن کو حرات بولتے ہیں، پھر ساتھ یعنی جبل احد بھی ہے شمال کی طرف میں، اور پھر جنوب مشرق کے اندر بنو قریظہ بھی ہے۔ ایک طرف جا کر بچتی ہے جو اس سمت کے اندر، یعنی آپ اس کو شمال مغرب کہہ سکتے ہیں، شمال مغرب میں ایک لمبی جگہ بچتی ہے کہ جہاں سے دشمن کے آنے کا امکان تھا۔ تو آپ نے اس طرف سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر ایک خندق کھودنے کا آپ نے فیصلہ کیا، اور یہ خندق یعنی ان حرات سے لے کر جبل اثیر تک پورے مدینے کو گویا کہ اس نے جو ایک طرف خالی تھی اس کو اس نے کور کر لیا۔ ابھی اتنی گہری ہے کہ آدمی اندر نہیں جا سکتا، اندر عام حالات میں جانا جو ہے وہ تو اور ہوتا ہے، جنگ میں اندر جا کے پھر نکلنا یہ آسان کام نہیں ہے، اتنی گہرائی بھی ہے، اتنی چوڑی ہے کہ گھوڑا بھی آسانی سے اس کو پلانگ نہیں سکتا، اور لمبائی اتنی ہے کہ جو حصہ خالی ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر کور ہو جائے۔ یہ خندق آپ نے کھود لی اور آپ بھی دشمن کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ چنانچہ دشمن اس کو بھی اندازہ تھا کہ ہم نے کس طرف سے آنا ہے، بنو قریظہ کے متعلق اس کو پتہ تھا کہ ان کا تو پہلے معاہدہ ہو چکا ہے، باقی حرات جو ہیں وہ بھی گزرنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں انسان تو انسان، جانور، بکری بھی وہاں سے نہیں گزر سکتی، اور پہاڑ کے اوپر سے آ کر حملہ آور ہونا یہ بھی مشکل کام ہوتا ہے، پہاڑ بھی مسلمانوں کے قبضے میں۔ اب وہی ایک سمت بچتی تھی، یعنی شمال مغرب کی سمت، اس شمال مغرب کی سمت میں سامنے دشمن آیا، اور انہوں نے آ کے جب جائزہ لیا، ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ تو خندق کھودی ہوئی، اور وہ تو لوگ یعنی عرب کے یہ لوگ خندق سے واقف ہی نہیں تھے، اس لیے کہ جب سلمان فارسی نے یہ خندق کا مشورہ دیا تو آپ بھی نہ سمجھ پائے پہلے کہ یہ خندق کیا ہے، انہوں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ ایک نہر نما چیز ہے۔ ابو سفیان نے آ کے دیکھا، اس نے کہا ھذا اول مکیدۃ فی الحرب، یہ تو کچھ پہلی عجیب و غریب چال چلی گئی ہے ہمارے سامنے جنگ کی، جس سے ہم پہلے کبھی واقف نہ ہوئے، اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے اپنے خیمے وہاں لگانا شروع کر دیا، اور 10,000 افراد کا انتظام جب تھا تو وہ ایک اچھا خاصا یعنی پوری بستی آباد ہو گئی شمال مغرب میں۔ اب جب وہ پوری بستی آباد ہوئی تو منافقین نے دیکھ کر کہا کہ اتنی بڑی جمعیت، اس سے کون مقابلہ کرے گا، یہ تو اگر اندر آ گئے تو ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ منافقین نے چھوڑنا شروع کر دیا، نکل گئے اندر سے۔ اب منافقین نکلے تو آہستہ آہستہ کیفیت یہ بنتی چلی گئی کہ اچھے خاصی تعداد مسلمانوں کی بھی اپنے اہل و عیال کو سنبھالنے کے لیے وقتی طور پر وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور قرآن بھی اس نقشے کو ذکر کرتا ہے کہ ایک خوف و ہراس کی ایک کیفیت تھی، فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ لشکر ایسا تھا کہ گویا کہ وہ اوپر نیچے سے آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اوپر سے بھی ان کا
مطلب حملہ ہے، نیچے سے بھی ان کا حملہ، ہر طرف سے یہ انسان ہی انسان، بندے ہی بندے نظر آتے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے ان کا دشمنان اسلام کا۔ وَإِذْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی دیکھ رہ گئی ان کی اس تعداد کو دیکھ کر، اور دل جو تھے وہ گلے میں آ کے اٹک گئے، پھنس گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، فرمایا مسلمانوں تمہارے دلوں پہ بھی وساوس غالب آنے لگے، تم بھی اللہ کے متعلق اس قسم کے وساوس میں مبتلا ہوئے کہ پتہ نہیں اب فتح آئے گی یا لمبی چوڑی قربانی کے بعد آئے گی، کیا بنتا ہے ہمارا پتہ نہیں، یعنی اللہ رب العزت کو کیا منظور ہے، ہماری قربانی منظور ہے یا فتح منظور ہے؟ تمہیں بھی وساوس شروع ہو گئے۔ فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہاں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اور ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ اب تعداد کتنی رہے گی؟ بعض روایت میں تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑ سکنے کے قابل آدمی صرف 300 باقی رہ گئے، اور باقی جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کے اندر کچھ اپنے گھروں کو سنبھالنے کے لیے، بچوں کو اس لیے کہ حملہ تو پورے مدینے پہ ہو رہا تھا۔ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو میدان تو سارا مدینہ ہے، لیکن باقاعدہ فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ وہ صرف 300 باقی رہ گئے، اور مقابلہ کتنے لوگوں سے ہے؟ 10,000 لوگوں سے مقابلہ ہے، اتنی بڑی آزمائش، اللہ اکبر۔ تو اسی پریشانی میں ایک خبر اور بھی آئی کہ جب محاصرہ انہوں نے کیا ہوا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کافی دن گزر گئے اور وہ بھی آگے نہیں آ سک رہے، تو ابو سفیان نے حیی ابن اخطب یہودی کو کہا کہ جو بنو قریظہ یہودی ہیں تمہارے، قبیلہ الگ ہے نا، ان کے سردار سے جا کے بات کرو، ہمیں راستہ تو دے اندر جانے کے لیے، اس لیے کہ خندق کو عبور کرنا نہ ہمیں اس کا تجربہ ہے، نہ اتنا آسان کام ہے، اگر 100 آدمی بھی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تو کسی کی جرت نہیں کہ اس کو پار کر سکے، تو لہذا یہ تو بڑا مشکل کام ہے خندق کو پار کرنا۔ ہماری بات اگر ان سے ہو جائے، وہ معاہدہ توڑنے پہ تیار ہو جائے، ان کو یہ پتہ بھی چل چکا ہے کہ اتنا بڑا لشکر آ چکا ہے مقابلے کے لیے، تو اگر انہوں نے معاہدہ توڑ لیا تو آج ہم اپنا کام سارا مکمل کر کے جائیں گے، اگر وہ ہمیں راستہ نہیں دیتے تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، مشکل کام ہے اس خندق کو عبور کرنا۔ اب جو حیی ابن اخطب تھا، جو اس ساری سوچ کا بانی مبانی تھا، اس نے بہت لمبا راستہ اس نے اختیار کیا ہے، اور پھر بنو قریظہ کے پاس ادھر جا کے اس نے پہنچنا ہے۔ بنو قریظہ کا ایک سردار جو اپنے قلعے پہ سامنے باہر بیٹھا ہوا ہے، کعب ابن اسد اس کا نام تھا، یہ تو کعب ابن اشرف ہے نا، تو وہ تو مارا جا چکا ہے، اس کا پہلے آپ بیان اور حال سن چکے ہیں۔ کعب ابن اسد کو اس نے آواز لگائی، اس نے کہا بھئی خبردار آگے نہ آنا، کوئی ضرورت نہیں آگے آنے کی، میں سمجھ تعاون مانگنے کے لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے خلاف تمہارے ساتھ تعاون کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہو سکتی، ہم معاہدے پہ کاربند ہیں، ہم پہلے بنو نذیر کا حال دیکھ چکے ہیں، بنو قنقاع کا حال دیکھ چکے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا بھئی دیکھو میں، اور یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ میں تمہارے گھر میں آیا ہوں اور تم میرے ساتھ کم ملو تو صحیح، بٹھاؤ تو صحیح، بات ماننی ہو مانو، نہیں ماننی ہو تو بے شک نہ مانو، انکار کر دو، لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اس نے کہا بھئی نہیں، بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے تم جس غرض کے لیے آئے ہو۔ اس نے پھر ایک تانا مارا، ما حشیشتک، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری کوئی بچی کھٹی روٹی جو ہے کوئی مہمان آ کے کھائے گا، اس سے ڈر رہے ہو؟ اب یہ تانا جو ہے نا مجموعی طور پر اس پورے خطے کے لیے بہت بڑا تانا شمار ہوتا تھا کہ مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے، اور مہمان اگر جاتے ہوئے یہ الفاظ بول کے جائے کہ بھئی تیرے پاس تو ایک لقمہ بھی مجھے کھانے کو نہیں ملا، تو یہ تو بڑی شرمندگی کی بات تھی۔ اس پر وہ لوگ جو وہ ساری زندگی اس کو اپنے لیے عار اور تانا سمجھتے تھے، موت کے مترادف سمجھتے تھے۔ وہ ایک روایت ہے نا مشہور کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں قرآن پاک کی جمع اور تدوین کی جا رہی تھی، قرآن پاک کو باضابطہ مرتب کیا جا رہا تھا، پہلے صورتوں کی شکل میں تھا، پھر اس کو سب کو اکٹھا کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔
اور پھر مختلف جو نسخے تھے ان سب نسخوں کو ملا کے ایک نسخہ جامع تیار کیا گیا، جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ مصحف عثمانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی نقول پوری دنیا میں بھجوائیں، اور وہی اس وقت سے لے کر آج تک ہو بہو اسی انداز میں چل رہا ہے۔ تو جب یہ جمع اور تدوین ہو رہی تھی تو انطاکیہ نام کی ایک بستی ہے، وہاں تک بات پہنچ گئی کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کی تدوین کر رہے ہیں۔ اب یہ بستی وہی ہے کہ جس کے باسیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سنا ہوا ہے نا کہ جس وقت حضرت خضر سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ گئے، مختلف راستے میں عجائب و غرائب جو ہیں وہ پیش آتے رہے، جن میں سے ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ بستی میں گئے اور ان سے کھانا طلب کیا، لیکن بستی والوں نے کہا، یعنی ابوا ان یضیفوہما، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ ادھر انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا، ادھر باہر نکلتے ہوئے حضرت خضر نے باقاعدہ گرتی ہوئی دیوار کو سیٹ کر کے، جس طرح ایک مستری کام کرتا ہے، پورا کام کر کے اس دیوار کو مکمل تعمیر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو عجیب بات ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا ہی نہیں دیا، ہم مہمان تھے، مہمان کی انہوں نے یعنی بے اکرامی کی ہے، ہم نے کھانا طلب بھی کر لیا، اس کے باوجود انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اور آپ لگے ہوئے ان کی دیواریں تعمیر کرنے کے لیے۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ذا فراق بینی و بینک، پہلے بھی 2-3 مرتبہ آپ بے صبری کا مظاہرہ کر چکے ہیں، سوال پوچھ لیتے ہیں، اب میرا اور آپ کا اکٹھا چلنا مشکل ہے۔ لیکن اتنی بات سمجھ لو واقعہ کیا تھا، پھر اصل واقعات جو پچھلی بھی تعبیریں بتلائیں اور اس کی بھی تعبیر بتلائی، اس کی اصل توجیہ کی کہ وجہ یہ ہے کہ یہاں اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ تھا، اور ان کا والد نیک آدمی تھا، اللہ رب العزت کو اس کی حفاظت مقصود تھی تاکہ جب یہ جوان ہو جائیں تو اس کے بعد اپنے خزانے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی تعمیر ایک نبی کے ہاتھ سے کروائی اور اس کی مزدوری بھی دوسرے نبی کے ہاتھ سے کروائی اس خزانے کی حفاظت کے لیے۔ لیکن اب یہ لفظ تو قرآن میں آ گیا ہے نا، ابوا ان یضیفوہما، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بستی کا وفد آ گیا صحابہ کے پاس، اور آ کر انہوں نے ایک پیشکش کی، انہوں نے کہا قرآن پاک میں ایک لفظ ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر عار بنا ہوا ہے، تانا بنا ہوا ہے، ابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی کرنے سے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا تانا ہے۔ اب مہربانی اس طرح کرو، صرف ایک نقطے کی تبدیلی چاہتے ہیں بس، اباؤ میں نیچے والا نقطہ اٹھا لو، اوپر کر دو، اباؤ کو اتاؤ بنا لو، یعنی با ختم کر کے تا بنا لو، ایک نقطہ اضافی ڈالنا پڑے گا اور نیچے سے نقطہ اوپر لانا پڑے گا۔ اتاؤ ان یضیفوہما کا معنی بالکل برعکس ہو جائے گا، کم از کم ہمارا بھرم رہ جائے گا، کچھ ہمارا وقار باقی رہ جائے گا۔ اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس بستی میں گئے تو بستی والے بھاگ کے کھانا ان کے سامنے لائے، اتاؤ ان یضیفوہما، آئے کھانا لے کر ان کے سامنے۔ اب معنی الٹ ہو جائے گا، ہماری عزت بھی رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ہماری جرت کیا ہے کہ ہم قرآن میں تبدیلی کر سکیں، تم پورا ملک بھی انطاکیہ اور پورا ملک ہمارے حوالے کر دو، قرآن کے ایک نقطے میں تبدیلی کرنا یہ ہمارے لیے جائز بھی نہیں اور کسی کے بس میں ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، اللہ یہ تبدیلی ہونا ہی نہیں دیتا اگر کوئی یہ سمجھے تو۔ اللہ، بعض لوگوں نے کہا نا دیکھو جی اصل مصحف جو تھا وہ چھپا دیا گیا تھا، وہ اصل میں مصحف علی تھا، مصحف فاطمہ تھا رضی اللہ عنہما، پھر اس کے بعد وہ امام منتظر کے پاس ہے اور دنیا اس کو دیکھنے سے محروم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک کی اصل روح کی منافی چیز ہے، جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہو اس میں کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، بندہ اس میں کون تبدیلی کر سکتا ہے؟ اور یہ ہماری قریب تاریخ کے عجائب میں سے یہ چیز ہے، 19ویں صدی یعنی 20ویں صدی کے اندر، کہ صنعاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقت گزرا ہے اچھا خاصا،
طلبہ حدیث جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک وقت یمن میں گزرا ہے، وہاں پر حاکم کی حیثیت سے رہے، اور جب حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہاں سے اپنی قربانیاں بھی لے کر آئے، رسول اللہ کی قربانیاں بھی لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی مکہ میں آ کے ملاقات ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدینہ سے اپنے ساتھ قربانیاں لائے تھے، اور صرف آپ کی قربانیوں کی تعداد، اور قربانیاں بھی بکریوں کی بات نہیں ہو رہی، اونٹوں کی بات ہو رہی، 100 قربانیاں آپ نے حجۃ الوداع میں کی، 100 قربانی۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قربانی جو ہے یہ تو خون ریزی ہے، اتنی تعداد میں خون ریزی کی کیا ضرورت؟ لیکن ہمارا دین ہمیں رسول اللہ کی اتباع سکھاتا ہے، عقل کی اتباع نہیں سکھاتا، اس لیے کہ قربانی اس موقع پر افضل ترین عبادت ہی قربانی ہوتی ہے۔ مینا میں جس وقت قربانیاں ہو رہی ہوں، جتنا کوئی زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر جتنی قربانیاں ہو رہی ہوں، کوئی جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکے، افضل ترین یعنی عبادت ہے ان ایام میں یہ قربانی کرنا، اور کھانے کے لیے نہیں، صرف چھری چلانا ہی افضل عبادت ہے۔ لن ینال اللہ دماؤها ولا لحومها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو گوشت کی ضرورت بھی نہیں، خون کی ضرورت بھی نہیں، یہ تقوی ہے، اور تقوی کا اظہار ہے کہ جتنی قربانیاں انسان کر سکے اتنی کری اللہ۔ اور پھر اسی طرح ضمناً بات آ گئی ہے، گزشتہ دنوں ہم نے سنن ابی داؤد میں روایت پڑھی کہ 5 اونٹنیاں ایسی تھیں جب آپ نہر کر رہے تھے نا، وہ اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور ہر ایک اونٹنی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ رسول اللہ کی چھری سب سے پہلے میری گردن پہ چلے، وہ جب آپ ان کو نہر کر رہے تھے تو حضرت علی یمن سے آئے تھے، یمن میں ایک آپ کا وقت گزرا ہے، وہاں پر ایک مصحف قرآن پاک کا ایک صحیفہ یعنی وہاں پر ملا ہے کچھ لوگوں کو تحقیقات کے بعد، اور وہ صحیفہ اس کا نام ہے مصحف علی، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا صحیفہ صنعاء میں۔ پھر ان لوگوں نے اس پہ کام کیا اور تحقیقات کروائیں، اور ثابت ہو گیا کہ یہ واقعتاً حضرت علی کا صحیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج بھی وہ اس پر انہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے اس کے اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے، صنعاء میں موجود ہے، اور اس صحیفہ میں اور مصحف عثمانی میں ایک زیر زبر کا فرق بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے یعنی اپنے قرآن کی صداقتوں کو ہر انداز سے منواتا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا حضرت علی کے ذریعے سے، اللہ نے مصحف علی کو بھی ظاہر کر دیا، وہ بھی آ گیا سامنے۔ تو اس میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہو، کون اس میں تبدیلیاں کر سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں نا، ایک آدمی تھا خطاط، تھا یہودی، اس کو شوق چڑھا کہ ایک تو میں اپنی خطاطی کے کمالات دکھا کے پیسہ کماؤں، اور دوسرا اس بہانے سے میں قرآن میں کچھ تعریف کر لوں۔ اس نے تورات لکھی، اور اس میں اپنی مرضی سے اس نے تعریفیں اور تبدیلیاں کی، اور جب لے کے گیا تو یہودیوں نے اچھی قیمت میں اس کو خرید لیا، کسی نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور انجیل اس نے لکھی، اس میں تبدیلیاں کی، مارکیٹ میں لے کے گیا تو عیسائیوں نے بڑی شوق سے اس کو خرید لیا، انہوں نے غور ہی نہیں کیا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہیں، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہوا ان کا۔ اور پھر اس نے قرآن پاک کے اندر تبدیلیوں کی کوشش کی، جب لے کر گیا کسی ایک آدمی کے پاس، اس نے کہا سب سے پہلے مجھے دیکھنے دو، وہ حافظ تھا نا، الفاظ میں کٹ وٹ کوئی کرنا چاہے تو سینوں سے کون قرآن نکال سکتا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس میں تبدیلی کی ہوئی ہے، اس نے شور مچایا، مسلمان اکٹھے ہوئے، مار مار کے اس کا کچومر نکال دیا کہ تم اللہ کے قرآن میں تبدیلی کے خواہش مند ہو، تم یہ کرنا چاہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے اسی بات کو مار کھلوانے کے باوجود بھی اللہ نے پھر ایمان کی توفیق دے دی۔ اس نے کہا یہ ایسی کتاب ہے جس میں تبدیلی کسی کے بس کی بات ہی نہیں، کوئی اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ تو انطاکیہ کے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ابو ان یزیفوہ، ماں کو آتا ہو ان یزیفو کر دو۔ صحابہ نے کہا بھئی یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ ہم قرآن میں تبدیلی کر لیں؟ تو حیی ابن اخطب نے بھی کعب ابن اسد کو یہ طعنہ مارا، اس نے کہا کہ دیکھو کھانا کھلانے سے گھبرا رہے ہو کہ تیرے دسترخوان پہ تیرے ساتھ کوئی اور بیٹھ جائے گا اور کھانا کھا لے گا۔ اس نے کہا یہ طعنہ نہ مارو، چلو آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ اس نے اندر بلوا لیا، جب مل کے بیٹھے اس نے کہا بھی دیکھو تیرا کیا تعلق ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تجھے مسلمان نہیں سمجھتے، تو ان کو نبی نہیں سمجھتا۔
پھر کیا معاہدے ہیں؟ میں نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، عرب کے سارے قبائل کو میں جمع کر کے لایا ہوں تمہاری جان چھڑوانے کے لیے، کہ تمہاری جان چھوٹ جائے اس نبی سے، اور تم انکار کرتے اور معاہدے کی پاسداریاں مجھے سناتے ہو کہ معاہدہ کر کے بیٹھے ہیں، معاہدہ کر کے بیٹھے ہیں۔ تم معاہدہ توڑ دو، معاہدہ توڑو گے تو ادھر سے راستہ مل جائے گا۔ ہاں البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم باقاعدہ جنگجو ساتھ شامل کرو، جنگجوؤں کو شامل نہ کرو بے شک، لیکن راستہ دے دو۔ اس پر ہزاروں تعویلیں ہو سکتی ہیں، جی دیکھو جی وہ تو گزر گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، بہانے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس نے اس بات کا وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، جب ان کو ضرورت ہوئی تو ہم راستہ فراہم کر دیں گے۔ لیکن ادھر کچھ دن گزرے ہوئے تھے اور جو قریش کے وہاں پر جنگجو لوگ آئے ہوئے تھے، جذباتی لوگ، انہوں نے ابو سفیان کو کہا بھی اتنے دن ہو گئے ہیں نہ یہودیوں نے کوئی راستہ دیا ہے، نہ ہم خندق عبور کر سکے، ہمیں اجازت دو ہم آغاز تو کریں جنگ کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو آگے جانا چاہتا چلا جائے۔ تو ایک ان میں سے ایک خطرناک ترین آدمی تھا عمرو ابن عبد ود، اور ایک اسی طریقے سے نوفل تھا، ایک اکرمہ ابن ابی جہل۔ یہ تین آدمی، ان کے پاس گھوڑے تھے اور بڑے اصیل قسم کے گھوڑے تھے۔ ان کو امید بھی تھی کہ یہ اس ساری خندق کو پار کر جائیں گے۔ عربوں کے گھوڑے جو ہیں وہ ان کی بھی تو شہرت ہے نا، کہتے ہیں گھوڑے کو جاننے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ دور سے کہ یہ عرب کا گھوڑا ہے، اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں۔ عرب کے لوگ جانور رکھنے میں زبردست قسم کے ماہر ہوتے ہیں کہ کس قسم کا جانور رکھنا ہے۔ ان کے اونٹ بھی اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، ان کے گھوڑے بھی اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جب ابو جہل مارا گیا تو اس کی اونٹنی جو رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ نے سفر حدیبیہ میں اپنے ساتھ رکھا، اس نیت کے ساتھ کہ عمرہ بھی کریں گے اور اس کو جا کر وہاں نہر کریں گے، قربانی کریں گے اس کی۔ اور حدیبیہ میں باقی گفتگو تو آپس میں جو ہوتی رہی سو ہوتی رہی۔ ان کے ساتھ اس سال عمرہ کے لیے بات نہ بن سکی، آئندہ سال کے وعدے پہ آپ واپس آئے، لیکن قربانیاں تو وہاں پر کرنی تھی۔ جو اپنے ساتھ قربانیاں لے کر گئے ان کو وہاں نہر کرنا پڑی، قربانیاں کرنا پڑی۔ جب آپ نے قربانی کا ارادہ کیا تو اندر سے باقاعدہ اس کی خرید و فروخت شروع ہو گئی، مکہ سے لوگ آ گئے کہ آپ اس اونٹنی کو قربان نہ کریں، اس کے متعلق ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنی خصوصیات کی حامل ہے۔ اور پیشکش ہوتے ہوتے 100 اونٹ اس کے بدلے میں دینا انہوں نے قبول کیا، 100 اونٹ لے لو اور یہ ہمیں دے دو۔ اور میں اس کو قربان کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میں اس کو بیچ نہیں سکتا، چنانچہ آپ نے اسی کو قربان کیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھاگ گئی اور سیدھی ابو جہل کے گھر میں پہنچ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال تھا یعنی اونٹوں کو ہانکنے والا، وہ بھی اپنی جان پر کھیل کر مکہ میں گیا اور اس واپس پکڑ کے پھر لایا اس کو۔ یعنی وہ عرب لوگ اونٹ رکھنے میں بھی بڑے ماہر، گھوڑے رکھنے میں بھی بڑے ماہر۔ یہ تین آدمی جو تھے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے کو دور کر کے پھر ایڑ لگائی اور رفتار کے ساتھ یہ تینوں پلنگ کے پار ہو گئے۔ جب تینوں پلنگ کے پار ہوئے تو عمرو بن عبد ود جو ہے، اس کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 80 سال کا آدمی تھا یہ، 80 سال کا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے 80 سال میں 80 سال کا آدمی، اس نے آواز لگائی من یبارزنی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، میرے سامنے آئے۔ جب اس نے من یبارزنی کہا تو حالات اور کیفیات آپ سن چکے ہیں، جو گئی کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ حضرت علی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، اذن لی یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں اور میں اجلس بیٹھ جاؤ۔ اور عمر کتنی حضرت علی کی؟ 17 سال اس وقت، مقابلے میں 80 سال کا وہ جو کبھی ہارا نہیں، اس وقت بھی ایسے کھڑا تھا جس طریقے سے کوئی تناور درخت کھڑا ہوتا ہے، اس انداز میں وہ سامنے کھڑا ہے ہتھیار اسلحہ لے کر۔ اب دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا من یبارز، اجازت دیں، اب میں اجلس بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا من یبارزنی، کون مقابلہ کرے گا؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ اب پھر حضرت علی نے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اللہ کے حوالے، مقابلے میں آئے۔ حضرت علی پیدل چل کے آ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں لے کے، اب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی بچے ہو، عمر کیا ہے آپ کی؟ پھر مجھے لحاظ ابو طالب کا بھی ہے
جان کو خامخواہ مصیبت میں ڈالتے ہو اور میرے مقابلے میں آ کے اپنی زندگی ختم کرواتے ہو۔ آج تک میرے مقابلے میں کوئی جوان بھی آنے کی ہمت نہیں کرتا، اور تو ایک بچہ ہو کر مقابلے میں آ رہا ہے میرے سامنے۔ اپنے حال پہ رحم کرو، مڑ جاؤ۔ حضرت علی نے جواب میں کہا کہ اگر تو عمرو بن عبد ود ہے، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، واپس میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اب جب اس نے حضرت علی نے یہ کہا نا، وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس نے کہا میرے لیے مر مٹنے کا مقام ہے کہ بچہ ہو کر وہ پیدل چل رہا ہے اور میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اور نیچے اتر کر اس نے اتنی زور سے وار کیا اپنے گھوڑے کی پشت کے اوپر کہ وہ زین سمیٹ کٹ کے 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ اب اس روب اور دبدبے کے ساتھ سامنے حضرت علی کے مقابلے میں، اور آ کر اس نے وار کی۔ حضرت علی نے پہلا وار بھی خطا کر دیا، دوسرا بھی خطا، یکدم ایسے جل دیا کہ وہ اپنے ہی وزن پر گھوم کے زمین پر نیچے گرا، تو حضرت علی نے اس کی گردن جدا کر دی۔ جب اس کی گردن جدا ہوئی تو آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور ایک روب قائم ہو گیا۔ جو دوسرے تھے وہ بھاگنے لگے پیچھے کی طرف، جو باقی 2 آئے تھے۔ ان میں سے جو نوفل تھا اس نے چھلانگ لگائی تو وہ اندر گر گیا خندق میں۔ جب نیچے گرا تو حضرت زبیر ابن عوام پیچھے پہنچے، انہوں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا تھا۔ اکرمہ البتہ بھاگ گئے، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور بھاگنے ہی میں ان کے لیے اللہ نے عافیت رکھی تھی، اس لیے کہ اس کو اللہ رب العزت نے بطل من ابطال الاسلام بنانا تھا۔ اور مورخین کہتے ہیں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت خالد کے بعد اگر کوئی مسلمانوں میں سب سے بڑا جنگجو ہے تو اکرمہ ابن ابی جہل ہے، کہ روم و فارس کی فتوحات میں مسلمانوں نے ان کے ہاتھ کی یعنی توانائیاں دیکھی ہیں، اور یہاں سے بھی بھاگے اور اتفاق سے فتح مکہ کے موقع پر بھی بھاگے تھے، بعد میں پھر واپس آ گئے مسلمان ہو کر۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کے لیے ایک جملہ بھی بن گیا، آج بھی عربی کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ اکرمہ فر من خندمہ۔ اکرمہ وہ ہے جو اکرمہ فر من خندمہ، جو خندمہ نامی ایک گھاٹی سے ہو کر گزر گیا، بھاگ گیا۔ ادھر لڑائیاں ہو رہی تھیں اور وہ اندر سے ان کو موقع مل گیا، نکل گیا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، مجھے کون بخشے گا، مجھے کہاں معافی ملے گی۔ لیکن روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت وہ جدہ میں جا کر کشتی میں بیٹھے، آگے کشتی بھنور میں آئی، اور جو اور لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھئی دیکھو آج خالص اللہ کو پکارنے کا موقع ہے۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی بھنور میں آ گئی، کہتے ہیں یہاں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچتا، اور کہتے ہیں فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جس وقت کنارے پہنچ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں فلاں نے نظر کرم کر دی تھی۔ یہاں اندر کوئی نہیں پہنچتا بھنور میں، باہر نکل گئے تو اب فلاں کی نظر کرم تھی جس سے بچ گئے۔ تو جب ان لوگوں نے کہا بھئی دیکھو خالص اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار یہاں نہ کرنا، یہاں خالص اللہ بچاتا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اگر یہاں خالص اللہ بچاتا ہے تو اس نبی کا دین سچا دین ہے، ہر جگہ پر اللہ بچاتا ہے۔ واپس آئے، پیغام بھیجا آپ نے، میں تیرے لیے معافی ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ اکرمہ بھی وہاں سے نکل گئے۔ اب پھر ادھر یہود سے بھی بات ہو رہی ہے کسی حد تک، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اب اس قسم کے حادثات چند دن ہوتے رہے کہ ادھر سے بھی کوئی اکا دکا تیر اندازیاں، ادھر سے بھی اکا دکا تیر صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ کو ایک تیر لگا جو گردن کے اوپر لگا اور زخمی ہوئے اور خون بہتا رہا کافی سارا۔ باقی عام طور پر کوئی ایک صحابی بھی شہید نہیں ہوا اس وقت۔ سعد ابن معاذ اگرچہ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہوئے، لیکن بعد میں جا کر موقع پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ ان کے 4-5 سردار مارے گئے، ان کے بڑے بڑے لوگ 4-5۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ارادہ اسی طرح کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہودی جو ہے وہ بھی سیدھی بات نہیں بتلاتے، ابھی تک کام شروع نہیں کر رہے، اور ادھر سے جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اتنے دنوں سے، چلو جی سارے لائن میں کھڑے ہو جاؤ، یکبارگی حملہ کرو۔ اور ان کا وہ حملہ اتنا سخت ترین حملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز بھی چلی گئی، عصر کی نماز بھی چلی گئی، مغرب کی نماز بھی چلی گئی، مسلسل ان کے حملے کا جواب دینے کے اندر، یعنی 3 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی۔ اور مغرب کے وقت جب اندھیرا ہو گیا تو اس کے بعد اصول تھا کہ جنگیں بند ہو جایا کرتی تھی، جنگ بند ہو گئی، آپ نے 3 نمازوں کی باضابطہ ترتیب کے ساتھ قضا پڑھی آپ نے۔
پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر اس رات میں آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ومزقہم کل ممزق وانزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین۔ اس قسم کی آپ وہاں پر دعائیں بڑی عاجزی اور گڑ گڑا کے آپ دعائیں کرتے رہے۔ پھر آپ نے ایک تجویز پاس کی، فرمایا کہ دیکھو ان میں آپس میں منتشر کرنے کے لیے اگر عیینۃ بن الحصن سے بات کی جائے جو 4000 کا لشکر لے کے آیا خامخواہ، کرایہ کش ہے، وہ باقاعدہ ہماری اس سے لڑائی نہیں ہوئی، بنو غطفان کا 4000 آدمی آیا ہوا ہے، اگر وہ 4000 واپس چلا جائے تو دشمن کی قوت کمزور ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو پیغام بھیجا، وہ ملنے کے لیے آ گیا۔ فرمایا کہ دیکھو تمہاری ہماری باضابطہ ابھی لڑائی نہیں، لڑائی ہماری قریش سے ہے یا یہود سے ہے، اور تم باہر سے آئے ہوئے آدمی ہو غطفان سے، اور تم آئے بھی مال کے لالچ میں ہو، حالانکہ یہ آپ کی محض ایک تدبیر تھی ان کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے، مال کے لالچ میں آئے ہو۔ اگر میں انصار سے بات کروں اور انصار مان جائیں تو ہم تمہیں اس سال جو کھجوروں کا پھل آئے گا وہ تیسرا حصہ تمہیں دیں گے، تمہیں مال سے غرض ہے مال لو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے مال لے کے ہم جائیں گے، لیکن تیسرے حصے سے ہم گزارا نہیں کرتے، آپ ہمیں آدھا لے لو۔ اس نے کہا جی آدھا بھی نہیں، پورا ایک اس سال کا سارا فصل ہمیں ملے گا۔ آپ نے میں چلو میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں انصار سے۔ آپ نے انصار کے ذمہ داروں کو بلوایا، سعد بن معاذ آئے، سعد بن عبادہ آئے جو بنو خزرج سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم دوسری بات ہی نہیں کرتے، اگر اللہ کا حکم ہو کہ کھجوریں نہیں باغ پورے دینے ہیں تو ہم پورے باغ دینے کو تیار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہیں لیکن آپ کا حکم ہے باقاعدہ تو پھر بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس کی حیثیت صرف مشورہ کی ہے تو یا رسول اللہ مشورہ یہ ہے کہ ان کمزور شرائط کی بنیاد پہ ہم صلح نہیں کرنا چاہتے۔ میں چلو بات کر لو عیینہ سے۔ عیینہ کے سامنے گیا اور کہا عیینہ کیا سمجھتے ہو ہم مدینہ کی کھجوریں تمہارے حوالے کریں؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ کھجوروں کی آدھی یا تہائی مقدار تو اپنی جگہ پہ رہی، ہم تو مدینہ کی کھجور کا ایک دانہ بھی تمہیں دینے کے لیے روادار نہیں۔ اب عیینہ جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم لڑیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لڑو، مقابلے میں آؤ۔ وہ اس کا مزاج بھی اس قسم کا تھا کہ وہ جلدی بددل بھی ہو جایا کرتا تھا، تھوڑی سی گپ شپ اس کے ساتھ ہوئی ہلکی پھلکی، اس میں بھی بددلی ہو گئی، وہ واپس چلا گیا۔ اور اسی یعنی کیفیت میں بیٹھے ہیں کہ ایک رات جو ہے جس وقت تاریکیاں بھی ہیں، سردی بھی شدید ہے، آپ سوچو بچار کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نعیم ابن مسعود، بنو غطفان سے اس کا تعلق ہے، اپنا اس نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، جہاں بیٹھے ہوئے وہ قریب آ گیا، آپ کے بیٹھ گیا۔ اور میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی میں نعیم ابن مسعود ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہو۔ اب یہاں آپ اسلام کی حقانیت کا اندازہ لگائیں، بھلے حالات میں تو اسلام کی طرف آ جانا یعنی یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے دیکھو جی فتح نظر آ رہی تھی، پیسہ نظر آ رہا تھا، یا جان کا خطرہ تھا اس لیے مسلمان ہو گئے۔ ان حالات میں کہ جب مسلمان خود بظاہر پھنسے ہوئے ہیں، 300 سے زیادہ تعداد نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبرائے ہوئے ہیں، اور گھبراہٹ کا عالم یہ ہے یعنی کہ آپ نے جب معاہدہ شکنی کی خبر سنی نا بنو قریظہ سے، تو آپ نے بھی کافی دیر کے لیے اپنا چہرہ لپیٹ لیا، آپ ایک جگہ پر لیٹے رہے۔ البتہ کچھ دیر کے بعد اچانک آپ کے دل پر ایک امید آئی اللہ کی طرف سے، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور صحابہ کو آپ نے مطمئن کیا۔ لیکن پریشانی جو قرآن کہتا ہے نا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایک کیفیت تھی پریشانی کی۔ اور بنو قریظہ کے متعلق آپ نے جب تحقیق کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جا کے پوچھو واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، تو وہاں پر بھی سعد بن معاذ یعنی اوس کے سردار، سعد بن عبادہ خزرج کے سردار، عبداللہ ابن رواحہ، اسی طریقے سے رحوات ابن جبیر،
ان 4 صحابہ کو آپ نے بھیجا کہ بنو قریظہ سے جا کے بات کرو کہ تمہارا کیا حال ہے اس وقت، ہمارا ساتھ نبھاؤ گے یا نہیں نبھاؤ گے؟ اور جب بنو قریظہ سے جا کر بات کی تو بجائے اس کے کہ وہ کچھ سنتے، انہوں نے کون محمد الرسول اللہ، نہیں مانتے ہم کسی کو، نہ ہم کسی معاہدے کے پابند ہیں، انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دیا۔ لیکن آپ نے فرمایا ان صحابہ کو جب واپس آنا نا تو صحابہ کے مجمع میں اگر میں بیٹھا ہوا ہوں تو تم نے کھل کے بات نہیں کرنی، اشارے سے بات کرنی ہے تاکہ بددلی نہ پھیلے۔ جب وہ واپس آئے، آپ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے میں کیا بنا سعد؟ انہوں نے جواب میں کہا العزل والقارہ، بس اتنی بات کی۔ فرمایا وہی حال ہوا ہے، یعنی اشارہ تو مل گیا نا، حال وہی ہو رہا ہے جس طرح عزل اور قارہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور صحابہ کو شہید کر دیا تھا، جو گزشتہ دروس میں گزر گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معاہدہ توڑے بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے ان کے جواب میں پریشانی کا اظہار کرنے کی بجائے فوراً اللہ اکبر کہا تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ شاید کوئی کہیں سے مدد و نصرت کے اشارے مل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ انہوں نے تو سخت مخالفت کی تھی، انہوں نے گالیاں دی تھیں، گالم گلوچ کیا، انہوں نے کہا جی ہم کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ جب ادھر سے بھی یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے تو آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ اس طرح کرو، مدینہ طیبہ میں جتنی عورتیں، بچے، معذور، بوڑھے ہیں، ان سب کو ایک مکان میں جمع کرو، تاکہ اب وہ جو بنو قریظہ بھی اس وقت آج شکنی پہ اتر آئے ہیں تو اگر وہ مختلف منتشر گھروں میں چلے جائیں تو نقصان ہوگا بہت بڑا، ایک جگہ پہ جمع کرو سب کو۔ یہ بھی ایک جنگی تدبیر تھی، ایک بڑے مکان میں ان سب کو جمع کر دیا گیا، ساری عورتیں، بچے، بوڑھے اور معذور افراد اس جگہ پر ہیں۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ان کا یعنی پہرا دے رہے ہیں۔ یعنی ان ایام میں وہ اس حد تک بدعہدی پہ اتر آئے تھے کہ انہوں نے یعنی جس طرح رسول اللہ کی اپنی سوچ تھی، آپ کے ذہن میں خطرہ تھا کہ یہود کو شرارت کریں گے، انہوں نے اپنے باقاعدہ جاسوس بھیجے مدینہ میں کہ عورتیں کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، بوڑھے کہاں ہیں، اور انہوں نے 3 اپنے جاسوس وہاں پر بھیجے۔ لیکن اس مکان میں حضرت صفیہ ہیں، حضرت زبیر بن العوام کی والدہ، رسول اللہ کی پھوپھی، اللہ حضرت زبیر بن العوام جو ہیں ان کی بہادریاں بھی بہت مشہور ہیں، انشاءاللہ آگے آئندہ یعنی دروس میں آپ یہ سنیں گے۔ ماں بہادر تھی نا حضرت صفیہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور ہے بھی بنو قریظہ سے آ رہا ہے، اسی طرف آ رہا ہے، ایک بند گلی ہے تنگ، اس کے اندر سمجھ گئے کہ یہ جاسوس ہے اور یہ واپس جا کر بتلائے گا ان کو کہ مسلمانوں کے بچے اس جگہ پر ہیں، عورتیں اس جگہ پر ہیں۔ انہوں نے حسان ابن ثابت کو کہا کہ حسان باہر نکلو، اس آدمی کو ختم کر دو، اسی کو آتے ہوئے، اگر یہ مارا گیا تو پچھلے بھاگ جائیں گے اور ان کا جاسوسی کا نیٹ ورک ختم ہو جائے گا، پریشان ہو جائیں گے وہ۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا، ہر کسی کا اپنا اپنا میدان ہوتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت میدان کے مجاہد آدمی نہیں تھے، شاعر اس قسم کے تھے کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میری زبان تلوار کا کام کرتی ہے اور یہ ایسے زخم لگاتی ہے کہ پھر مد مقابل سنبھل نہیں سکتا، لیکن تلوار اٹھانا نہیں جانتے تھے، اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، اگر یہ تلواریں میں چلا سکتا تو پھر میں ادھر آگے سامنے نہ کھڑا ہوتا، میں ادھر کیوں آگے کھڑا ہو جاتا، ادھر میری ڈیوٹی کیوں لگتی۔ صفیہ نے کہا اچھا چلو آپ ایک طرف ہو جائیں، ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا، کوئی چھت کا شاطیر یا بالا جتنا آسانی سے اٹھایا جا سکتا ہے اس قسم کا اٹھا کر، اور ایک کپڑے کے ساتھ اپنے وجود کو کس کے کھڑی ہو گئی، اور جب وہ یہودی تھوڑا سا آگے کی طرف نکلا پیچھے زور سے اس کے سر پہ مارا اور ادھر ہی اس کو ڈھیر کر دیا۔ اب جب وہ یہودی مرا اور اس کی چیخ کی آواز پیچھے گئی تو جو پیچھے والے تھے وہ بھی بھاگ گئے، نکل گئے۔ اب بنو قریظہ نے کہا دیکھو جی ہم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ شاید مدینہ کے اندر عورتیں اور بچے بے بس ہوں گے، لیکن یہاں پر بھی ان کی کوئی مضبوط دفاعی حصار ہے، دفاعی انتظامات ہیں، لہذا انہوں نے مزید جاسوس بھیجنا انہوں نے بھی بند کر دیے۔ اور ادھر رسول اللہ کے پاس جب نعیم ابن مسعود آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میری کوئی ڈیوٹی، کوئی آرڈر مجھے؟ فرمایا تجھے آرڈر کیا دیں، ساتھ کو اتنا بڑا لشکر تو لے کے نہیں آیا، بس جس طرح باقی رہ رہے ہیں آپ بھی رہو۔ پہلے 300 تعداد ہماری تھی تو 301 ہو گئے ہیں، بس اور کیا ہے۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا کہ ایک آدمی بھی پورے لشکر کا کام کر لیتا ہے، آپ مجھ سے کام لیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب اسلام کے بعد ایک تو جھوٹ بولنا بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ کی شان، آپ کی توقیر، آپ کی تکریم وہ میرے دل کے اندر موجود ہے اور وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ایسی فرمایا جنگ جو ہے نا یہ نام ہی دھوکہ دینے کا ہے، الحرب خدعۃ، یہ ایک چال ہوتی ہے مکی۔ اس نے کہا پھر اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ کل آپ کو ملوں گا۔ وہ یہاں سے سیدھا نکلا، بنو قریظہ کے پاس گیا۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو جا کے ملا، ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، جانتے ہو نا؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں جانتے، آپ نعیم ابن مسعود ہیں۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے میں سردار، ہم بھی سردار ہیں۔ اس نے کہا جی بالکل، میں آپ کو بھی سردار مانتا ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کچھ بات لے کر، لیکن اتنی اگر پسند نہ آئی تو یہ تیرے اور میرے درمیان کی بات ہے، اس کو یہیں پہ ختم کر دینا، زمین میں دفن کر دینا۔ اس نے جی کون سی ایسی بات ہے؟ اس نے کہا جی میں تمہیں بتلاؤں، میں ادھر اس لشکر سے ہو کے آ رہا ہوں، ابھی تک اسلام تو ان کے سامنے تو انہوں نے ظاہر نہیں کرنا تھا، میں قریش کے لشکر سے آ رہا ہوں، وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، بڑے بددل ہو چکے ہیں، کہتے 45 دن ہو چکے ہیں، ہم ان کا ایک آدمی نہیں مار سکے، انہوں نے ہمارے 5 سردار مار دیے، لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کہیں سے کوئی مدد آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ خود گھبرا گئے، بددل ہو گئے، وہ تو واپس جانے کی سوچ رہے ہیں، اور تم نے مدینے میں رہنا ہے، ادھر تم معاہدہ توڑ چکے ہو۔ بنی نذیر کا حال تم نے نہیں دیکھا، ان کے ساتھ کیا حال ہوا تھا، اور اگر وہ یہاں اسی طرح تمہیں چھوڑ کے چلے گئے تو تم اتنا آگے نکل چکے ہو کہ تم تو پھر ان مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا دیکھو میں نے ایک بات پہنچانی تھی، پہنچا دی، اگر میری بات کا یقین چاہتے ہو اور ان کے ساتھ رہ کے لڑنا بھی چاہتے ہو، مشرکین کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہو، تو ایک پیغام بھیجو ابو سفیان کو کہ دیکھو اپنے 10 آدمی جو ہے نا وہ ہمارے پاس بھیج دو، اور 10 آدمی ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم حملہ آور بھی ہو جائیں گے، لیکن ہمیں کیا پتا کل تم کیا کیا کر کے نکل گئے ہو، احد میں جاتے جاتے تمہیں خیال آیا انتقام لیتے ہیں تو پھر تمہاری دوڑ لگ گئی، بدر میں بھی تم شکست کھا کے گئے، پھر شکست کھا کے جاؤ تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا، لہذا اپنے 10 آدمی سردار ہمارے پاس بھیجو، اور وہ سردار جب ہمارے پاس آئیں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ اگر وہ 10 سردار جو ہے وہ بطور یرغمال تمہارے پاس بھیج دیں یا بطور تحفظ تمہارے پاس بھیج دیں تو سمجھ لو کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں، وہ بھاگنا نہیں چاہتے، لیکن اگر ان کے پاس سے کوئی آدمی نہ آیا تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا مستقبل خطرے میں۔ یہاں سے نکلے، پھر چھپتے چھپاتے ابو سفیان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو سفیان کو جا کر کہا دیکھو تم اتنے عرصے سے نکمے بیٹھے ہو اور کچھ بھی نہیں کر سکے، یہود نے دوبارہ معاہدہ کر لیا ہے، بنو قریظہ نے دوبارہ معاہدہ کر لیا ہے، اور وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، باقاعدہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور ایک بہترین پلاننگ بھی وہ کر چکے ہیں۔ میں بتلاتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ جائے، مجھے ایک خبر پہنچی ہے، سچی ہوئی تو ٹھیک ہے اس پر عمل کر لینا، اگر سچی نہ ہوئی تو پھر چھوڑ دینا، لیکن زیادہ اس بات کو کھولنا کھلانا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ سے 10 آدمی مانگ کے ان کے سر رسول اللہ کے سامنے پیش کریں گے، کہ اس لیے کہ انہوں نے جب رسول اللہ کو کہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم معاہدہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا تمہارا کوئی اعتبار نہیں، ان کو کہہ دیا گیا ہم تمہارا اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنا اعتماد قائم رکھنے کے لیے 10 مشرکوں کا سر پیش کرتے ہیں تمہیں، لہذا وہ تم سے 10 آدمی مانگیں گے، اگر 10 آدمی تم نے ان کے حوالے کر دیے تو ان کے سر نہیں رہیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ دوسرے دن اتفاق سے ان کا نمائندہ بھی آ گیا، اس نے 10 آدمی بھی مانگ لی۔ ابو سفیان نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے، اس کا مطلب ہے کہ 10 آدمی مرنے کے لیے ہم خود ان کے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا واپس جاؤ، تم ہمارے ساتھ مل کے لڑتے ہو یا نہیں لڑتے تمہاری اپنی مرضی، ہم 10 آدمی تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ ادھر یہود تک بات پہنچی کہ وہ 10 آدمی نہیں بھیجنا چاہتے، اس کا مطلب ہے دال میں کالا کھالا ہے، ہمیں مروانا چاہتے ہیں۔ اب وہ اپنی جگہ پہ، اور دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، نعیم ابن مسعود اسی طریقے سے چھپتے چھپاتے پہنچے، ملاقات کی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنا کام کر لیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اب اس بات کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بنو قریظہ والے یہودی اور یہ مشرکین مکہ مل کے کبھی نہیں لڑیں گے اب آپس میں،
اگر اپنے اپنے طور پہ لڑے تو الگ بات ہے، مل کے نہیں لڑ سکتے۔ آپ نے ان کی وہ ساری بات سنی، آپ نے فرمایا کہ نعیم باقی تو ایک لشکر کے برابر کا آدمی ہے، ایک آدمی ہو کے اتنا بڑا کام کر لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی عرض کر لیا تھا کہ آپ مجھ سے کام لیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہی کام لینے کے لیے یہاں پر۔ اور پھر عشاء کے بعد آپ ایک مجمع میں صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت ہے، آپ مشاورت کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک بات یعنی اعلان کیا، فرمایا من یأتینی بخبر القوم ولہ الجنہ، فرمایا ان لوگوں کی خبر، اب اس خبر کے بعد جو نعیم ابن مسعود کی ہمارے پاس آئی، اس کے بعد ان کے لشکر کی حالت کیا ہے، اگر کوئی شخص ہمارے پاس لائے تو اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ کون جائے گا؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، لیکن کیفیت اس قسم کی تھی کہ سارے گھبرائے ہوئے کہ کوئی اٹھنا جو ہے اس کو گوارا ہی نہیں کرتا، کون اٹھے، حالانکہ اتنی بڑی خوشخبری بھی آ رہی۔ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا، تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا نا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، میں صرف اپنا انداز بدلنے لگا کہ ایک پاؤں کو نیچے کر کے دوسرے کے اوپر کروں، آپ نے دیکھا کہ شاید اٹھ رہی ہیں، اور میں اچھا حذیفہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے حذیفہ جائے گا۔ اب جب نام آ گیا، نام لے لیا گیا، اب کس کی جرأت ہے پیچھے جانے کی؟ وہ فرماتے کہ اس رات میں شدید البرد، شدید الخوف، شدید الظلمہ، شدید الریح، 4 قسم کی شدتیں تھیں اس رات میں۔ سخت ٹھنڈی رات تھی، سخت تاریک رات تھی، سخت خوف و ہراس والی رات تھی، سخت جکڑ چلنے والی رات تھی، اس قسم کی وہ رات تھی۔ اور میں خود سردی سے کانپ رہا تھا اور پاؤں میں موچ بھی آئی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دیا تو اب چلنا ہے، بس نکلنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، حاضر ہوں، جاتا ہوں۔ نکلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بات ذہن میں رکھو، لا تحدث امرا حتی تأتینی، میرے پاس پہنچنے سے پہلے اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کرنا ہے، بس خبر لانی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ لیکن کہتے ہیں جب میں اس خیمے سے باہر نکلا، باوجود اس کے کہ جکھڑ چل رہے تھے ٹھنڈی ہوا کے، لیکن مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ انی فی الحمام، جیسا کہ میں کسی گرم جگہ پہ کھڑا ہوں اور میرے ارد گرد آگ جل رہی ہے۔ اس قسم کا سکون اور راحت تھی، پاؤں کی موچ کا بھی احساس نہیں۔ اور خندق کو میں پار کر کے پھر مشرکین کی صفوں میں گھسا، میں نے دیکھا ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے اور ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، آگ بھی سیک رہا ہے اور سرداروں کو بلا کے مشورہ کر رہا ہے، اور پیچھے سامنے میری یعنی اس کی پشت بھی ہے۔ ایک مرتبہ تو جذبات آئے کہ ابو سفیان ہے، سردار ہے، اور میرے ہاتھ میں تیر کمان بھی ہے، میں نے تیر چڑھایا، پھر اچانک رسول اللہ کی بات ذہن میں آ گئی۔ میں نے کہا یہی کام نہ خراب ہو جائے، اس کو ماروں گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر راز سارا کھل جائے گا، حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی اقدام نہیں کرنا۔ پھر میں نے اسی طریقے سے تیر چھوڑ دیا، پھر ایسا کھسکتے کھسکتے ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ باس ابو سفیان نے کہا دیکھو، بنو قریظہ نے بھی ان سے دوبارہ معاہدہ کر لیا، اور انہوں نے تو ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ ہمارے 10 آدمی جانے والے تھے، وہ تو میں نے واپس کر دیا ہے۔ ادھر دیکھو یہ جھکڑ چل رہے، اور اس وقت جھکڑ اس قسم کے چل رہے تھے کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ خیمے بھی اڑ رہے تھے، ان کی دیگیں اڑ رہی تھیں، حتیٰ کہ بعض جانور بھی اچھل کود کر رہے تھے ان جھکڑوں کی وجہ سے۔ یہ دیکھو، ان سے مسلمانوں سے لڑنا اپنی جگہ پہ رہا، ان بادلوں سے کون لڑے گا، بارش سے کون لڑے گا، ان سخت جکڑوں سے کون لڑے گا؟ کہتے ہیں فارسلنا علیہم ریحم وجنودا لم تروها، قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے ہوا بھیج دی ان کے اوپر اور ایسے لشکر فرشتوں کے کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ صورتحال ہے، لہذا نکل جانا چاہیے۔ اب یہاں پر ٹھہرنا جو ہے وہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب انہوں نے یہ بات سنی اور اسی طریقے سے واپس پہنچے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں باہر تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ گرم جگہ پہ ہوں، خیمے میں واپس آیا تو پھر اسی سردی نے پکڑ لیا۔ جب دوبارہ سردی لگی، آپ نے نماز میں، اس وقت تک نماز میں اشارہ جائز تھا، آپ نے اشارہ کیا میں قریب ہوا، آپ کے اوپر ایک کمبل تھا، آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا کمبل میرے اوپر ڈال دیا، میں ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے آپ نے پوچھا، میں نے بتلایا کہ مجھے یقین ہے کہ اس رات کے بعد اب مشرک یہاں پر نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی وہ مدد و نصرت کہ جس کے متعلق میں نے تمہیں بتلا دیا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت فتح سے ہمکنار کرے گا،
وہ وعدہ اللہ کا پورا ہو چکا ہے اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت وہاں دیکھا گیا تو جو چیزیں وہ لے جا سکے تھے وہ لے گئے، اور باقی سب کچھ اپنا وہیں پہ چھوڑ گئے۔ جانور بھی مل گئے، کچھ خیمے مل گئے، کچھ برتن مل گئے، مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت آ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے بنو قریظہ کی طرف۔ جب مدینہ واپس گئے نا، مدینہ سے 8-10 میل باہر آئے ہوئے تھے، جب واپس مدینہ طیبہ گئے، ارادہ کیا آپ نے ہتھیار اتارنے کا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا دہیہ کلبی آ رہا ہے سامنے، صحابی دہیہ کلبی، لیکن جبریل دہیہ کلبی کی شکل میں عموماً آتا تھا، وہ تھا تو جبریل۔ رسول اللہ نے پہچانا کہ یہ تو جبریل ہے، فرمایا کہ کیا ہوا، کیسے آئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ابھی اپنا اسلحہ اور ہتھیار نہ اتاریں۔ کیوں نہ اتاریں؟ اس لیے کہ ابھی تک فرشتوں نے بھی نہیں اتارا، اس سے اگلی مہم ہے ابھی تک، اور بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، اب ان کا بھی حال تیا پانچا کرنا ہے۔ تو پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہی دہیہ کلبی تیزی سے بنو قریظہ کی طرف جا رہا تھا، ہم نے شور مچایا کہ دہیہ ادھر جا رہا ہے، اور میں کہ اس دہیہ کو جانے دو جدھر جاتا ہے، وہ تو جبریل تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرے کے لیے بنو قریظہ کی طرف مسلمانوں کی ایک جماعت بھیجی، اور پھر اس طرح یہودیت کا خاتمہ ہوا غزوہ بنو قریظہ کے ذریعے سے مدینہ طیبہ سے۔ انشاءاللہ آئندہ حالات آئندہ درس میں اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى من وصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين۔